الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فعن أنس بن مالك قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلما عليه ودعايا له دعاء حسنا ثم قال جئناك يا رسول الله نسألك قال إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه ففعلت وإن شئتما أن أسكت وتسألاني فعلت قال أخبرنا يا رسول الله نزدد إيمانا أو قال نزدد يقينا فقال الأنصاري للثقفي سل قال بل أنت فسله فإني لأعرف لك حقا فسله فقال الأنصاري أخبرني يا رسول الله. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ کنت جالسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد الخیف، منا میں جو مسجد ہے مسجد خیف، اسی مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ فأتاه رجل من الانصار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو انصاری تھا، مدینے کا باشندہ، ورجل من ثقیف، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا آدمی بنو ثقیف کا، طائف کا باشندہ، دونوں دوست ہوں گے، ملنے والے ہوں گے۔ تو یہ دونوں ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، فسلم علیہ، اور دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا، السلام علیکم کہہ کر۔ پچھلے کئی مہینوں سے میں نے ایک بات سنی تھی کہ مسجد میں کسی کو السلام علیکم نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ اس معاملے میں نے کئی احادیث اور بھی دیکھی ہیں، اور ایک حدیث یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے اور لوگ آتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور السلام علیکم کہتے ہیں۔ وَدَعَيَا لَهُ دُعَاءً حَسَنًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بہت بہترین دعا کی، جس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثم قال، سلام کے بعد دونوں نے کہا جئناک یا رسول اللہ نسألک، ہم دونوں آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دین کے معاملے میں لوگ چاہیے کہ لوگ پوچھیں۔ قال ان شئتما اخبرتکما بما جئتما تسألانی عنہ ففعلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں یہ بات پسند ہو اور تم چاہو تو اخبرتکما بما جئتما تسألانی عنہ، میں خود اپنی طرف سے تجھے وہ چیز بتاؤں تم دونوں کو کہ تم جس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہیں، ففعلت، میں یہ کام کر لوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ وہ لوگ کون سی بات پوچھنے آئے تھے۔ علم غیب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں، لیکن ہے تو پیغمبر، اور پیغمبر ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو چیزیں عام لوگ نہیں جانتے وہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں۔ وَإِن شِئْتُمَا أَنْ أَسْكُتَ وَتَسْأَلَانِي فَعَلْتُ، اور اگر تم دونوں یہ چاہو کہ میں چپ رہوں اور تم جو بات پوچھو میں اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں تو یہ بھی میں کر سکتا ہوں۔ قال اخبرنا یا رسول اللہ نزدد ایمانا او نزدد یقینا،
دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ اچھا ہوگا کہ آپ خود اپنی طرف سے بتائیں کہ ہم کیا پوچھنا چاہتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوگا، ہمارا ایمان زائد ہوگا، یعنی اس میں اضافہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایمان میں کم اور مقدار کے لحاظ سے تو اضافہ نہیں ہوتا، مٹھاس کے لحاظ سے، خوبی کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے تو اضافہ ہو جاتا ہے، کمی بیشی یہ مقدار میں تو نہیں، اس لیے کہ ایمانیات تو وہی چیزیں ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دی، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دی۔ اب اللہ پر ایمان ہے تو اللہ پر ایمان تو اللہ پر ایمان ہے، اب اگر اس کے اندر مزید دلائل آتے ہیں تو ایمان پختہ ہو جاتا ہے، اس میں پختگی تو آتی ہے، اس کے اندر ایک خوبی اور ایک مٹھاس اور ایک حلاوت تو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ایمان تو وہی ایمان باللہ ہے۔ فقال الانصاری للثقفی، تو انصاری صحابی نے اس ثقفی صحابی سے کہا سل، پہلے تو پوچھ، تمہاری باری ہے۔ قال بل انت فصل، اس نے کہا، ثقفی نے کہا تم پہلے پوچھو۔ فإنی لأعرف لک حقا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارا حق زیادہ ہے۔ اب دو شخص ایک دوسرے کو کسی بات کے معاملے میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں تم پہل کرو، دوسرا اس کو کہتے ہیں تم پہل کرو، سلام کھانے میں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ جی آپ پہلے لے جائیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کہتے ہیں مزید لے لے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں تم لے لو۔ یہ طریقہ احترام ہے، اور وہ صحابی دوسرے کو کہتے ہیں فإنی لأعرف لک حقا، مجھے پتہ ہے کہ تمہارا جو حق ہے اور تمہاری جو عزت ہے، تمہارا جو مقام ہے، یا عمر کی وجہ سے یا علم کی وجہ سے یا قربانی کی وجہ سے، جس بھی وجہ سے ہو، لیکن تمہارا ایک مقام ہے، اس مقام کی وجہ سے میں تمہیں آگے کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ۔ یہ باتیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ثابت نہیں ہیں، لیکن یہ عام احترام اور تعظیم کے عام اصول، ان اصولوں سے یہ بات مستنبط ہوتی ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ احترام کیا چیز ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پھر احترام کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، کسی کو احترام دینے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، خود انہوں نے، امام بخاری نے ان سے نقل کی ہے الادب المفرد میں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا دو آدمی جا رہے تھے راستے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں میں سے ایک سے پوچھا ما ھذا منک، یہ دوسرا تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا ابھی، یہ میرے ابو ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ فلا تسمہ باسمہ، جبکہ وہ تمہارے باپ ہیں تو سنو، فلا تسمہ باسمہ، اس کو نام لے کر نہ پکارو۔ اگر تمہارے ابو کا نام عبداللہ ہے تو اس نے کہا عبداللہ کیسے ہو، عبداللہ میں یہ کام کر لوں، اس کو نام لے کر نہ پکارو۔ ولا تمشِ امامہ، اور راستے جاتے وقت اس سے آگے مت جاؤ، راستے دونوں، جب تم دونوں راستے جاتے ہو تو ان کے بعد ہو کے چلو۔ ولا تجلس امامہ ولا تجلس قبلہ، اور جب جا کر تم کسی مجلس میں پہنچ جاتے ہو اور بیٹھنا چاہتے ہو تو پہلے ان کو بیٹھنے دو۔ ولا تجلس قبلہ، اس سے پہلے تم مت بیٹھو۔ اب اس شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا یہ بات حدیث میں آئی ہے، کون سی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ وہ بھی جانتا تھا کہ بزرگ لوگ، اساتذہ، علماء، محدثین، فقہاء، دین سمجھنے والے، دین بتلانے والے لوگوں کو دین کی باتیں بتلاتے ہیں، دین کی بات ہو گئی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے بغیر
نقل کی. یہ نہیں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. اگر وہ یہ کہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہوتی تو یقیناً وہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ 3 باتیں ہونی چاہیے. لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کے بغیر کہتے ہیں کہ جب یہ تمہارے ابو ہیں تو یہ 3 باتیں سن. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو تعظیم ہے، جس طرح شعائر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، احترام ہے، تو وہ احترام عرف اور عادت کے مطابق جب تک وہ حرام کے حدود میں نہ ہو تو وہ احترام کہلاتا ہے. لیکن جب وہ حرام اور گناہ کے حدود کو چھوتے رہیں تو پھر اسے منع ہونا چاہیے. لیکن جب وہ حرام اور گناہ کے حدود کو نہ پہنچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احترام میں وہ چیز شامل ہے اور عرف کے مطابق اس احترام جو ہے یہ آداب میں شمار ہے. فقال الانصاری، تو انصاری جب اس نے اس کو کہا کہ آپ پہل کریں، اب آپ کو کوئی احترام دیتا ہے تو اس احترام کو آپ قبول کر لیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں تو آپ بیٹھ جائیں. عربی زبان میں ایک مقولہ ہے لا يقبل احترام الا الحمار. جو ایک شخص دوسرے شخص کو احترام دیتا ہے اور وہ اس سے انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوقوف ہے. ظاہر ہے کہ جب وہ آپ کو احترام دیتا ہے تو آپ اس احترام کو قبول کر لیں، اور بار بار کہ نہیں تم آگے اور وہ آگے، بس ایک دفعہ بات انہوں نے کی اور ایک دفعہ انہوں نے کی اور بات ختم ہو گئی. اب اس میں اتنا مزید ایک دوسرے کو پھر گریبان سے پکڑنا کہ نہیں تم نے تو اس طرح کرنا ہے، اور وہ کہتے ہیں، اور پھر آپس میں دوسرے لوگ دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید جھگڑا ہو رہا ہے. تو اس حد تک لے جانا یقیناً سادگی ہے، اور سادگی کبھی کبھی بے وقوفی کی حدوں کو بھی چھوتی ہے. فقال الانصاری اخبرنی یا رسول اللہ، بس انصاری نے بات شروع کی، مجھے بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کون سا سوال پوچھنے آیا، میں کون سی بات پوچھنے آیا. پیغمبر کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، شاید کوئی کسی کے ظاہری حالت سے کوئی بات معلوم کر سکے، نفسیات کا ماہر ہو یا حالات کے تقاضے کے مطابق وہ بہت زیادہ ذہین ہو. اس طرح کے ذہین لوگوں کے قصے بہت ہیں کتابوں کے اندر کہ ایک شخص اتنا ذہین ہے کہ وہ ایک آدمی کی شکل کو، اس کی حالت کو دیکھ کر، اس طرح دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، صحابہ کرام بھی ہیں، جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے ہیں تو وہ اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ وہ مدینے کا باشندہ بھی نہیں تھا اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہ تھا اور اس پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے. اس کا مطلب ہے کوئی انوکھی بات تھی، اور پتہ چلا آخر میں تو واقعی انوکھی بات تھی کہ اگر مدینے کا باشندہ ہوتا تو سب لوگ اس کو جانتے. ظاہر ہے کہ ایک شخص کو اپنے شہر، اپنے علاقے، اور چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے، اتنے بڑے شہر تو تھے نہیں، اور نئے زمانے کی اتنی چیزیں تھیں اس میں. تو اس زمانے میں اپنے محلے کے لوگ تو چاہیے کہ ایک دوسرے کو جانے پہچانے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے چہرے پر کچھ آثار ہوتے ہیں تو ذہین لوگ یا جو اس علم کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، نفسیات کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ کچھ چیزیں معلوم کر لیتے ہیں. تو وہ ذہانت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ جادو بھی ہوتا ہے. لیکن پیغمبر کی بات تو پیغمبر کی بات ہے، اس پہ تو اعتماد ہونا چاہیے کہ وحی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مجھے پتہ ہے. اب جب اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اخبرنی یا رسول اللہ، مجھے بتائیں اللہ کے رسول، قال جئت تسألنی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس لیے آیا ہے کہ تو مجھ سے پوچھتا ہے عن مخرجک من بیتک، کہ تو جب حج کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تیرے دل کے اندر یہ بات ہے تأم البیت الحرام وما لک فیہ، اور تمہارا ارادہ یہ ہو کہ میں
مسجد حرام کا قصد کر دوں، اس کا طواف کر دوں، حج کر دوں، تو میرے لیے اس میں کیا ملے گا؟ اب یہ جو حج ہے یہ کس مقصد کے کیوں ہے؟ مجھے اس میں کیا فائدہ ہے؟ اب ہمیں جو کہا جاتا ہے حج کے لیے نکلو، تو تمہارے دل میں یہی بات آئی ہے کہ میں جب حج بیت اللہ کے لیے نکلوں تو وہ وما لک فیہ، تمہارے دل میں یہ سوالات ہے کہ میرا اس میں کیا ہے؟ وعن طوافک بالبیت وما لک فیہ، اور تیرے دل میں یہ بات ہے کہ میں یہ جو طواف کرتا ہوں اس میں مجھے کیا ملے گا؟ وعن رکعتیک بعد الطواف وما لک فیہما، اور طواف کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے میرے لیے اس میں کیا ہے؟ میرا اس میں کیا فائدہ ہے؟ وعن طوافک بین الصفا والمروۃ وما لک فیہ، اور سعی بین الصفا والمروہ، شاید اس کے دل میں طواف کا لفظ تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں طواف کا لفظ استعمال کیا، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سعی کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ صفا مروہ میں دوڑنے کا کیا مطلب ہے، یا اس میں میرے لیے کیا ہے؟ وعن وقوفک عشیۃ عرفۃ بعرفۃ وما لک فی، عرفات کے میدان میں جب تم زوال کے بعد کھڑے ہوتے ہو اور دعائیں مانگتے ہو، اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ وعن رمیک الجمار وما لک فیہ، اور یہ تم جو کنکریاں مارتے ہو، جس سے لوگ شیطان کو کنکریاں مارنا کہتے ہیں، جمرات، جمرے کو، اس کو کنکریاں مارتے ہو جو مارنے کی چیز ہے۔ وعن حلاقک رأسک وما لک فیہ، اور یہ جو تم اس کے بعد پھر سر کو مونڈتے ہو، تو سر منڈانے میں تمہارے لیے کیا فائدہ ہے، کیا ثواب ہے؟ وعن طوافک بعد ذلک وما لک فیہ، اور اس کے بعد جب تم طواف زیارت کرتے ہو تو اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ وعن نحرک وما لک فیہ، تم جو قربانی کرتے ہو اس میں تمہارے لیے کیا فائدہ ہے؟ وعن الافاضۃ، اور جب تم پھر وہ طواف کرتے ہو جب تم رخصت ہوتے ہو، اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ قال ای والذی بعثک بالحق، اس نے کہا ہاں ہاں اس ذات کی قسم جس نے تجھے سچا پیغمبر بنا کے بھیجا، میرے دل میں یہی بات ہے کہ اس میں میرے لیے کیا ہے؟ قال عن هذا جئت اسألک، یہی باتیں تھی جس کے پوچھنے کے لیے میں آیا تھا۔ قال فإنك اذا خرجت من بیتک تؤم البیت الحرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، جب تم اپنے گھر سے اس نیت سے نکلو کہ بیت اللہ کے حج کا ارادہ یا طواف کا ارادہ یا عمرے کا ارادہ کر، یہاں تو حج کی بات ہے اسی لیے حج کا ارادہ کرتے ہو، لم تضع ناقتک خفا ولا رفعته الا كتب اللہ عز وجل لك بها حسنہ، تو تمہاری اونٹنی جو ایک قدم رکھتی ہے اور دوسرا قدم اٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے، ومحا عنک خطیئۃ، اور ایک گناہ تمہارا معاف فرماتا ہے، ورفع لک بہا درجۃ، اور تمہیں ایک درجہ اونچا لے جاتا ہے، ایک مرتبہ تجھے دے دیتا ہے، گناہ بھی معاف کرتا ہے، نیکی بھی دیتا ہے، اور ایک درجہ تجھے اونچائی پہ بھی چڑھاتا ہے، مقام دیتا ہے۔ یہاں پہ لم تضع ناقتک، تمہاری سواری، عام طور پر عربوں کی سواری اونٹنی ہوتی تھی جس کا دودھ بھی پیا جاتا تھا اور جس میں سواری بھی ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ 2 فائدے ہوتے تھے، اور سفر میں تو کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے، تو اونٹنی زیادہ مناسب ہے سفر کے لیے۔ اب اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ حج کے لیے پیدل جانا یہ ضروری نہیں ہے، استطاعت میں یہ شامل ہے کہ آپ کو سواری میسر ہو یا سواری کا کرایہ آپ کے پاس ہو، اور پیدل آپ جا سکتے ہیں، لیکن پیدل چلنا استطاعت میں شمار نہیں۔ اب یہ لازم نہیں ہے کہ ایک آدمی پیدل جا سکتا ہو تو پیدل جائے، سواری کے پیسے اس کے پاس نہ ہونا، اس کے پاس سواری ہو، تو کیا پیدل چل کر اس پر حج کرنا فرض ہے؟ نہیں، فرض نہیں ہے۔ اگر سواری کے پیسے ہیں اس کے پاس تو فرض ہے، اگر سواری کے پیسے نہیں ہیں، نہ سواری ہے نہ سواری کے پیسے ہیں، ہاں اگر وہ بالکل قریب ہے، اس طرح مکے کے اور قریب کے باشندے ہیں تو ان کے لیے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جس علاقے میں لوگ پیدل آتے جاتے ہو تو آپ بھی پھر، یہ تو نہیں کہ مکہ معظم میں آپ ہوں اور آپ کہیں کہ میں عرفات تک تو سواری کے پیسے نہیں رکھتا،
ظاہر ہے کہ یہ شخص تو طائف کا باشندہ تھا اور انصاری تو مدینہ منورہ کا باشندہ تھا، یہ تو انصاری ہے، مدینہ کا باشندہ تھا۔ وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ، اور تم جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہو فَإِنَّكَ لَا تَضَعُ رِجْلًا وَلَا تَرْفُعُهَا، تو تم جو بھی قدم رکھتے ہو یا جو بھی قدم اٹھاتے ہو، رجلن اپنا پاؤں، طواف بیت اللہ سے سواری پر نہیں ہوتا، وہ پیدل ہوتا ہے۔ ہاں جو معذور ہو تو معذور کے لیے سواری کا انتظام، جس طرح آج کل سائیکل کا انتظام کیا جاتا ہے، کرسی کا انتظام کیا جاتا ہے، یا کچھ زمانہ پہلے وہ افریقہ کے لوگ سروں پر اٹھا کر لوگوں کو طواف کراتے تھے۔ ظاہر ہے کہ معذور ہو تو معذور کے لیے پھر وہ ٹھیک، لیکن طواف پیدل۔ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ بِهَا حَسَنَةً وَمَحَا عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، ایک قدم اٹھاتے اور دوسرا قدم رکھتے وقت اللہ تعالیٰ تمہارا ایک گناہ معاف فرماتا ہے اور ایک نیکی تمہیں دے دیتا ہے۔ وَأَمَّا رَكَعَتَانِ بَعْدَ الطَّوَافِ، اور طواف کے بعد جو 2 رکعات ہیں، فَإِنَّهُمَا لَكَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِّن بَنِي اسماعیل، تو یہ تمہارے لیے اتنا اجر اور اتنا ثواب ہے جس طرح تم نے بنی اسماعیل کا کوئی غلام آزاد کیا ہو۔ عام غلام آزاد کرنے میں بھی بڑا ثواب ہے، لیکن اگر کسی کو پتہ ہے کہ بنی اسماعیل جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، وہ کہیں پہ غلام بنا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ نبی کا لحاظ رکھتے ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کا لحاظ رکھتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کا لحاظ رکھتے ہوئے، جب اللہ نے ان کا اتنا لحاظ رکھا ہے کہ حج ان کی یادگار کے طور پر فرض فرمایا ہے، اور اس میں جو چند چیزیں ہیں وہ ان کی یادگاریں ہیں، تو ایک مومن بھی اس کا لحاظ رکھتا ہے۔ تو یہ ایسا ہے جس طرح کسی نے بنی اسماعیل کا کوئی غلام آزاد کیا۔ وَأَمَّا سَعْيُكَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، اور صفا مروہ میں جو تمہارا سعی ہے، دوڑنا ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پہ دوڑنا بھی پڑتا ہے، ایک خاص نشانیاں ہے جہاں پہ دوڑنا پڑتا ہے، اور وہ یادگار ہے حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فَكَعِتْقِ 70 رَقَبَةً، یہ اتنا اجر اور ثواب ہے جس طرح 70 غلاموں کو آدمی آزاد کر دے، 70 غلاموں کو آزاد کرنا۔ اب دیکھیں 2 رکعت نفل پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے، اس کے بارے میں ایک عتق کا بتایا، اور وہ جو ابراہیم علیہ السلام سے سنت چلی آ رہی ہے، اسماعیل علیہ السلام سے سنت چلی آ رہی ہے، یہ اس بات کی دیکھیں نا پیغمبر کی شان ہے، پیغمبر کی شان۔ اب جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے جب یہ ذکر کیا جائے کہ تم تو بھی بڑے ماہر ہو، لیکن تم جیسے ایک ماہر اور بھی گزرا، کہتے ہیں یار وہ اتنا نہیں ہے، اس کو نہیں پتا تھا، وہ کیا جانتا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے پیغمبر کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حساس ہوتے ہیں اور زیادہ فضیلت کی بات کرتے ہیں، یہ وسعت قلبی کی نشانی ہے۔ ایک پیغمبر کے بارے میں دوسرا پیغمبر کتنا وسعت نظری کا مظاہرہ کرتا ہے، اس لیے کہ ان کا دین ایک ہے، ایک ہی سرچشمے سے ان کو ہدایت ملتی ہے، اور ہر پیغمبر کا احترام اور ادب۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کسی کے کہے بغیر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہمیں ہدایت ان سے ملی ہے۔ اب جب ہمیں اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے کہ اس کا احترام اور ان چیزوں کا احترام جو ان کے ساتھ نسبت رکھتی ہے وہ زیادہ ہے، تو پھر ہمارے دل میں بھی زیادہ احترام پیدا ہوتا ہے۔ 70 غلام آزاد کرنا، اور غلام آزاد کرنے کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ غلاموں کو رکھنے کی بجائے غلاموں کو آزادی دلانے کی زیادہ ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ چیزیں نہ ہوتی تو دنیا تو آج بھی غلامی میں گری ہوئی ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے غلامی، آج بھی لوگ آپ دیکھیں مغرب میں کیا جمیکنز کو اور حبشیوں کو اور افریقیوں کو باقی وہ حقوق سب ملے ہوئے ہیں جو گوروں کو ملے ہوئے ہیں۔ وہ تو ہم جیسے ایشیا کے لوگوں کو جو نہ جمیکن ہے اور نہ حبشی ہیں، ایشین ہیں، وہ تو ہمیں بھی وہ دوسرے درجے کے انسان سمجھتے ہیں، دوسرے درجے کے انسان سمجھتے ہیں۔
پوری دنیا میں پتہ نہیں 40-50 لاکھ یہودی قتل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، یہ ایک اختلافی بات ہے اور اس پر بات ہو سکتی ہے، لوگ بات کرتے ہیں اس پہ، لیکن کروڑوں مسلمان قتل ہوئے ہیں ان 70-80 سالوں میں، کروڑوں، بلکہ کچھ لوگ تو ارب سے بھی زیادہ کی تعداد بتاتے ہیں۔ آسٹریلیا کے کچھ لوگوں نے باقاعدہ 2013 میں اقوام متحدہ کی عدالت میں مقدمہ قائم کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا ہولوکاسٹ ہو رہا ہے، اجتماعی قتل ہو رہا ہے۔ مسلمان ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ ظلم جو پہلے درجے کے انسان لوگوں کو سمجھتے ہیں وہ اسی طرح قتل کیے جاتے ہیں۔ بہرحال عتق رقبۃ، انسانوں کے ساتھ انسانوں کا جیسا سلوک نہیں کیا جاتا، اور اس اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے جس نے ہمیشہ اس بات کی ترغیب دی ہے، قدم قدم پر مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ غلام کو آزاد کیا جائے، اور جو غلام وہ رکھتے تھے اسے غلام کے طور پر رکھتے تھے یا بھائی کے طور پر رکھتے تھے۔ وہاں پہ غلام کہاں کہاں تک پہنچ گئے تھے۔ کسی زمانے میں 2ری-3ری صدی میں تو جہاں پہ بھی آپ جائیں، عراق جائیں، شام جائیں، مکہ جائیں، مدینہ جائیں، نجد جائیں، وہاں پہ جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہوتے تھے وہ غلام ہوتے تھے۔ وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، اور یہ جو عرفات میں تم وقوف کرتے ہو، ظاہر ہے کہ وہاں پہ دعا کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، قبلہ رخ ہو کر آپ کھڑے ہوں، دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں، پھر جب تک جائیں پھر بیٹھ جائیں پھر اٹھیں۔ لیکن ہمارے لوگوں کی حالت کیا ہے، وہ نکلتے ہیں بازاروں میں اور جو مفت جوس ملتی ہے اپنی چھتریاں الٹی کر کے اور جھولیاں بچھا بچھا کر اور چادریں بچھا بچھا کر اس کو بھرتے ہیں اور پھر لاتے ہیں اپنے خیموں میں اور پھر سارا دن پیتے رہتے ہیں، کہتے ہیں مفت مال ملتا ہے۔ تو مفت مال ملنے کے لیے وہ سارا بس کہتے ہیں نماز پڑھ لی ہے، اور بہت کم لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ دعا میں مصروف ہوں، سوائے ان چند لوگوں کے جو مسجد میں ہوتے ہیں، باقی باہر آپ کو بہت کم لوگ ایسے نظر آئیں گے، بہت کم لوگ، شاذ و نادر، سارے لوگ گپوں میں مصروف ہوتے ہیں اور یا جوس ہتھیانے میں، اور وہ مفت خوراکیں جو وہاں پہ ملتی ہے ان کے ہتھیانے میں لگے ہوتے ہیں۔ گویا کبھی زندگی میں ایسی چیزیں دیکھی نہیں تھی، لاکھوں روپے لگائے تھے وہاں پہ اور 10 روپے کے جوس کے لیے وہاں پہ۔ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، عرفات کے میدان میں جب تم دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَهْبِطُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ سماء دنیا کی طرف حبوط اور نزول فرماتا ہے، جس طرح اس کی شان ہے ہم تو اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ فَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو تمہاری موجودگی پر اللہ تعالیٰ ملائک کے سامنے فخر کرتا ہے، ملائک کو دیکھتے دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو تم کہتے ہو یسفک الدماء، وہ کام بھی کرتے ہیں لیکن یہ بھی کرتے ہیں، دیکھو آتے کہاں کہاں سے آئے ہیں، کتنے دور دور سے آئے ہیں، پیسے لگا کر اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر اس بے آب ہو گیا، یہاں پہ کیا کرنے آئے؟ پیسے کمانے آئے۔ یباہ یقول ہؤلاء عبادی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو یہ میرے بندے ہیں، اتونی، یہ میرے پاس آئے ہیں، یعنی میری رضا کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف سفر کرنا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، دیکھیں میرے پاس آئے ہیں۔ اور شعثاً، ان کے بال پراگندہ ہیں، ظاہر ہے کہ احرام کی حالت میں آپ کنگھی تھوڑی کر سکتے ہیں، تو پھر تو بال جھڑنے کا خطرہ ہے، تو جو بال ہوتے ہیں وہ پراگندہ ہوتے ہیں، ایک تو پیدل ہوتے ہیں، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، گھر کی طرح کا ماحول اور آسانی وہ تو نہیں ہوتی، تو بال پراگندہ ہوتے ہیں، پراگندہ بال، اور غبرن، گرد آلود،
چہرے گردآلود ہیں، کپڑے گردآلود ہیں، غبار سے ہٹے ہوئے ہیں، شو سب. اور من کل فج عمیق، دور دور کے رستوں سے. فج ایسا راستہ، عمیق جو گہرا ہو، چلتے چلتے وہ راستہ گہرا ہو چکا ہو. ظاہر ہے کہ ایک چیز پہ آپ بار بار اس کے اوپر آپ بوجھ رکھتے ہیں تو وہ دوسرے جگہ کی بنسبت وہ نیچے ہو جاتا ہے. یرجون رحمتی و مغفرتی، یہ میری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور مجھ سے بخشش کی امید رکھتے ہیں. امید پر لوگ جاتے ہیں. فلو کان ذنوبہم کعدد رمل عالج، اگر ان کے گناہ پورے جزیرے عرب کے ریت کے ذروں جتنے ہو. رمل عالج، دہنا ایک علاقہ ہے یمامہ کے قریب، اس سے لے کر نجد تک جتنا بھی علاقہ ہے، حجاز کا پورا علاقہ، نجد کا پورا علاقہ، یمن کا پورا علاقہ، یہ پورا جزیرۃ العرب جو ریت ہی ریت ہے، اس پورے جزیرۃ العرب کے ریت کی تعداد کیا ہوگی اللہ کے بغیر کس کو پتہ ہے. تو جب پورے جزیرۃ العرب کی ریت کو مراد لیا جاتا ہے تو اس کو لوگ کہتے ہیں، عرب کہتے ہیں رمل عالج. رمل عالج. لو کانت ذنوبکم، اے میرے بندو اگر تمہارے گناہ پورے جزیرۃ العرب کے ریت کے ذروں کے برابر ہوں، او کزبد البحر، یا دریا کی جھاگ کے برابر ہوں. دریا کی جھاگ کے برابر، سمندر کی جھاگ، دریا کی نہیں، سمندر کی جھاگ، سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، سمندر کے اوپر جو جھاگ اٹھتی ہے. لغفرتھا، میں اس کو بھی معاف کر دوں. اور پھر فرماتا ہے افیزو، اس عرفات سے مکے کی طرف اتر جاؤ. یہ عرفات کی زمین اوپر ہے. ثم افیزو من حیث افاض الناس، پھر اترو جہاں سے لوگ اترتے ہیں. عرفات سے اترو ایسی حالت میں عبادن کہ تم ایسے بندے ہو مغفورا لکم، کہ تمہارے گناہ معاف ہیں. اور صرف تمہارے نہیں، وَلِمَنْ شَفَاعْتُمْ لَهُ، اور جن کے لیے تم نے یہاں پہ آ کر سفارش کی. ظاہر ہے کہ لوگ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے لوگ کہتے ہیں یار ہمارے لیے وہاں پہ دعا کریں. جو عرفات میں خصوصی طور پر جو لوگ جس کے لیے دعا کرتے ہیں کہتے ہیں ان کو بھی ہم نے معاف کر دیا. تو یہ فائدہ ہے تمہارا. وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارِ، اور یہ جب تم کنکریاں پھینکتے ہو، شیطان کو کنکری مارتے ہو، فَلَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ مِّنْهَا رَمَيْتَهَا، تو تمہارے لیے ہر ایک کنکری کے بدلے جو تم نے وہاں پہ پھینکی ہے، کبیرۃ من الکبائر الموبقات الموجبات، اس گناہ کی معافی ہے جو کبیرہ گناہ ہے اور تباہ کن گناہ. اور حدیث میں وہ تباہ کن گناہ 7 ہیں اور کنکریاں بھی 7 ہیں، اور یہاں پہ موبقات کا لفظ آیا ہے. بس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو معاف فرماتا ہے. وَأَمَّا نَحْرُكَ، اب قربانی رہ گئی. اب جو تم قربانی دیتے ہو، فَمَدْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ، اب گناہ تو تمہارے معاف ہو گئے، یہ تمہارے لیے اس کا ثواب ذخیرہ ہے اللہ کے ہاں. اللہ نے اس کے لیے وہاں پہ، اللہ نے اس کا ثواب تمہارے لیے وہاں پہ ذخیرہ کر رکھا ہے. وہ تجھے دے دے گا قیامت کے دن، پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے. وَأَمَّا حَلَاقُكَ رَأْسَكَ، اور پھر جب تم سر منڈاتے ہو، بال صاف کرتے ہو، سر کے بال، فَبِكُلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةٌ، تو تمہارے سر کے جتنے بھی بال ہیں، ایک ایک بال کے بدلے تجھے نیکی ملے گی. وَيُمْحَى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ، ایک بال کے بدلے ایک نیکی اور ایک گناہ معاف ہو جائے. قال یا رسول اللہ،
تو اس انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول فَإِنْ كَانَتِ الذُّنُوبُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، یہ گناہ تو بہت زیادہ ہے آپ نے جو گن لیے، ربل عالج، ریت کے ذروں کے برابر، پورے جزیرۃ العرب کے ریت کے ذروں کے برابر، شاید ہمارے گناہ اتنے نہیں ہیں، اور سمندر کی جھاگ کے برابر ہمارے گناہ شاید اتنے نہیں ہوں، اگر گناہ اس سے کم ہو تو پھر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یدخر لک فی حسناتک، اگر تمہارے گناہ اس سے کم ہیں تو تمہارے نیکیوں میں اضافہ کیا جائے گا، تمہاری نیکیوں میں اضافہ کیا جائے گا، تمہارے درجات بلند کیے جائیں گے۔ وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ ذَلِكَ، اب اس کے بعد تم آخری طواف جو کرتے ہو، طواف افاضہ، جب تم رخصت ہو جاتے ہو وہاں سے، یا مطلق طواف پہلے کا ذکر نہیں ہے طواف کا، تو اب شاید یہ فرض طواف مراد ہے۔ فَإِنَّكَ تَطُوفُ وَلَا ذَنبَ لَكَ، پھر جو تم طواف کرو گے تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، تمہارا گناہ، اب جو تم طواف کرو گے، فرض طواف جب تم کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے گناہ، اب تم بالکل پاک صاف ہو، تمہارا کوئی گناہ نہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَأْتِي مَلَكٌ، اس طواف کے دوران ایک فرشتہ آتا ہے، حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ، وہ فرشتہ رکھتا ہے اپنا ہاتھ بین کتفیک، تمہارے دونوں کولہوں کے درمیان، ثم یقول، اب تمہیں پتہ چل جاتا ہے فرشتہ آیا اور اس نے میرے کولہوں کے درمیان اوپر ایک ہاتھ رکھا اور پھر اس نے کچھ کہا بھی، یا میں نہیں معلوم ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ثم یقول، فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اعمل لما تستقبلو، اب آئندہ کے لیے اچھا بنو، آئندہ کے لیے کام کرو، مستقبل کے لیے کام کرو، آئندہ کے لیے نیک آدمی بنو، صالح آدمی بنو۔ فقد غفر لک ما مضی، وہ پہلے جو گناہ تھے وہ معاف ہو گئے، مستقبل میں پھر اچھا بننے کی کوشش کرو، بہت بڑی بات ہے۔ اب جب اس کی بات ختم ہو گئی تو فقال الثقفی، تو وہ ثقفی آدمی آیا، اس نے کہا اخبرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بتاؤ میں کیا کہنا چاہتا تھا، میں کیا پوچھنا چاہتا تھا۔ قال جئت تسألنی عن الصلاۃ، تم اس لیے آیا تھا کہ تم مجھ سے نماز کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ فإنک اذا غسلت وجہک، تب جب تم نماز کے لیے وضو بناتے ہو اور اپنا منہ دھوتے ہو، انتصرت الذنوب من اشفار عینیک، تو تمہاری آنکھوں کے بالوں سے، شفر جس کو کہتے ہیں، جس کے ہونٹ ہوتے ہیں، جو آنکھوں کے ہونٹ، بھوئیں تو اوپر والے ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ پلکیں، پلکوں سے، تمہاری آنکھوں کے پلکوں سے تمہارے گناہ دھل جاتے ہیں، جب تم منہ دھوتے ہو تو تمہاری آنکھوں کے پلکوں سے تمہارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وَإِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ، اور جب تم اپنے ہاتھ دھوتے ہو، انتشرت الذنوب عن رأسک فمثل ذلك انتشرت الذنوب من اظفار یدیک، اسی طرح جس طرح تمہاری آنکھوں کی پلکوں سے گناہ دھلے تھے، تو جب تم ہاتھ دھوتے ہو تو تمہارے ہاتھوں کے ناخنوں سے گناہ دھل جاتے ہیں، ناخنوں سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ان ناخنوں کے بارے میں عجیب بات ہے، لوگ عام طور پر کہتے ہیں یہ جنات جن لوگوں کے نزدیک انسان میں داخل ہوتے ہیں وہ بھی ناخنوں کے اندر سے داخل ہوتے ہیں، یہاں سے داخل ہوتے ہیں، اور گناہ جو بھی دھل جاتے ہیں وہ بھی ادھر سے دھل جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاٹنے کا حکم دیا ہے، اتنے بڑے نہ ہو کہ یہاں پہ شیطان ڈیرا ڈال کے بستر لگا کر سو جاتا رہے، اس کو کاٹتے رہو، اس کا شیطان کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے، اسی لیے گناہ بھی ادھر سے دھل جاتے ہیں۔ فَإِذَا مَسَحْتَ بِرَأْسِكَ، جب تم اپنے سر پر مسح کرتے ہو، فَمِثْلُ ذَلِكَ، پھر اسی طرح انتصرت الذنوب عن راسک، تمہارے سر سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، انتصرت جھڑ جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلْتَ رِجْلَيْكَ، جب تم اپنے پاؤں دھوتے ہو، انتصرت الذنوب من اظفار قدمیک، تو تمہارے قدموں، تمہارے پاؤں کے جو ناخن ہوتے ہیں ان سے بھی گناہ جڑ جاتے ہیں، اس کے ذریعے جڑ جاتے ہیں۔
ظاہر ہے قدموں کا گناہ کیا ہے؟ جس گناہ کے لیے تم راستے سے گئے ہو، ظاہر ہے جانا تو قدموں سے۔ فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، بس جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، فَقْرَأْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا تَيَسَّرَ، تو جو قرآن کا حصہ پڑھنا تجھے آسان ہو وہ پڑھ لو۔ ثُمَّ إِذَا رَكَعْتَ، پھر جب تم رکوع کرتے ہو، فَأَمْكِنْ يَدَيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ، تو اپنے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ مضبوطی کی طرح سے رکھو، اس طرح نہیں کہ ویسے اس طرح رکھو، اس کو مضبوط پکڑ لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اپنے گھٹنوں کے اوپر۔ فَأَمْكِنْ، وہاں پہ اس کو قوت کے ساتھ رکھو۔ وَافْرُجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، اور اپنے ہاتھ انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھو، اسی طرح فاصلہ رکھو، اسی طرح نہ رکھو۔ جب گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہو اور گھٹنے ہاتھ میں تھامتے ہو تو ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھو، اس طرح کھلے رکھو۔ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، یہاں تک کہ تو خوب اطمینان کے ساتھ رکوع کر لو۔ رکوع کرتے وقت تجھے خوب اطمینان ہو، ایسا نہیں کہ بس سر جھکا دیا اور پھر اٹھا دیا، خوب اطمینان کے ساتھ رکوع کر لو، بالکل کمر برابر ہو جائے، سیدھی ہو جائے، کمر سیدھی ہو جائے۔ اذا سجدت واذا سجدت فامکن وجهك من السجود كله، اور پھر جب تم سجدہ کرو تو پھر اپنے چہرے کو سجدے میں مکمل طور پر رکھو۔ فامکن وجهك من السجود كله، اپنے منہ کو قدرت دو، قوت دو کہ وہ اپنی قوت کے ساتھ زمین پر ٹکی رہے، تمہارا منہ زمین پر ٹکا رہے۔ ایسا نہیں کہ بس صرف اس طرح اس کو صرف پہنچا دو اور پھر اٹھا دو، یا کچھ لوگ ناک کو اسی طرح اوپر رکھتے ہیں، کچھ ماتھے کو اوپر رکھتے ہیں، ناک کو نیچے رکھتے ہیں زمین پر، ماتھے کو اوپر، کچھ ماتھے کو رکھتے ہیں، ناک کو اوپر رکھتے ہیں۔ نہیں، پورے چہرے کو زمین پر ٹکا دو۔ حتیٰ تطمئن ساجدا، حتیٰ کہ تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کر لو، سجدے میں اطمینان حاصل کر لو پوری تسلی کے ساتھ۔ ولا تنقر نقرا، اور اس طرح ٹونگے نہ لگاؤ، جس طرح چگتا ہے مرغی، جب دانا چگتا ہے تو اس طرح چگنے کے لیے اس طرح ٹونگے نہ مارو۔ وصل من اول اللیل وآخرہ، اور تم یہ بھی پوچھنا چاہتے ہو کہ میں جب نفل نماز پڑھتا ہوں تو نماز رات کے پہلے حصے میں پڑھوں یا آخری حصے میں پڑھوں؟ پہلے حصے میں پڑھتے ہو تو پہلے حصے میں پڑھو، نفل ہے، اور آخری حصے میں پڑھتے ہو تو آخری حصے میں پڑھو۔ قال یا رسول اللہ ارأیت ان صلیت کلہ، نے کہا اللہ کے رسول اگر میں پورا پڑھ لوں، کبھی آپ اول میں بھی پڑھوں آخر میں بھی پڑھوں، اور کبھی کبھی اگر پوری رات نماز پڑھتا رہوں، بطور عادت تو ممنوع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا ہے، لیکن کبھی کبھی تو یہ بھی جائز ہے کہ ایک آدمی اگر کبھی کبھی اس طرح ہو جائے کہ پوری رات آدمی نماز پڑھتا رہے، تو بطور عادت تو درست نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو تو کر۔ قال اذن فانت، اذن انت، پھر تو ہے نا، پھر تو ایک بہت بڑا آدمی بن جائے گا اگر تم پہلی دفعہ بھی پڑھ لو، دوسری دفعہ ابتدا میں بھی کوئی نفل پڑھ لو، پھر آخر میں بھی اٹھ کر پڑھ لو، اور کبھی کبھی تم پوری رات نمازیں پڑھتے ہو۔ اذن انت، پھر تو تم ہو نا، پھر تو تم بہت بڑے آدمی ہو۔ یہ حدیث ہے، اس میں صرف میں اتنا اضافہ کروں کہ جب ہاتھ رکوع پہ ہم رکھتے ہیں تو گھٹنوں کو خوب پکڑنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بیٹھتے وقت آدمی اپنا ہاتھ جب رکھتا ہے اپنے زانوں پر، تو کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جس زانوں کہتے ہیں کہ بس اسی طرح کرو۔ مجھے بچپن میں یاد ہے بوڑھی عورتیں اس زمانے میں یہ کہا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، کہ جو لوگ اپنے زانوں پر قیدے کے وقت ہاتھ رکھتے ہیں اور توڑا ہاتھ اس زانوں سے آگے ہوتا ہے تو قیامت کے دن اس کا یہ اوپر والا ہونٹ نیچے کی طرف لٹکا ہوگا، اور جو اسی طرح رکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اس طرف ہو تو اس کا یہ اوپر والا ہونٹ جو ہے اوپر کی طرف نکلا ہوگا۔ تو ہم پورے
قاعدے میں اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی اس طرح کے کوئی ترازو ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ ہمارے ہاتھ اور گھٹنوں، ہماری انگلی اور گھٹنوں کے درمیان بالکل یہ فاصلہ ذرہ برابر نہ ادھر ہو جائے اور نہ نماز بھی پڑھ لے اور ہونٹ بھی اس زمانے میں اس طرح نکل آئے۔ حالانکہ حدیث میں آپ کو میں مشکات کا حوالہ دوں کہ مشکات میں دونوں قسم کے وضع یدہ علی رکبتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیدے میں تشریف رکھتے تھے تو وضع یدہ علی رکبتہ، اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے تھے، بس ہاتھ رکھنا جس طرح کہتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں اسی باب وضع ید فی التشہد، کیفیت وضع ید فی التشہد، مشکات میں باب قائم کیا ہے کہ تشہد میں ہم ہاتھ کیسے رکھتے ہیں، تو اس میں ایک لفظ یہ ہے فَأَلْقَمَ يَدَهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ، القمہ یدہ اليسریٰ رکبتہ، اپنے رکبے کو اپنے ہاتھ کا نوالا بنا دیا۔ تو نوالا کیسے بناتے ہیں؟ جب آپ اس کو اسی طرح لے کر دیتے ہیں، عام طور پر آپ کو یاد ہوگا یا آپ تجربہ کر لیں، جب آپ اسی طرح کرتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کو اس طرح گور گور کر دیکھتے ہیں کہ اس نے غلط ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس نے تو اپنے ہاتھ اپنے گھٹنے کے اوپر اسی طرح، حالانکہ اس میں القمہ کا لفظ آیا ہے حدیث میں۔ القمہ، لقمہ کس کو کہتے ہیں؟ لقمہ اس کو کہتے ہیں جو آپ منہ میں ڈالتے ہیں تو ہونٹوں کے باہر ہوتا ہے یا اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح القمہ یدہ الیسریٰ، بایاں ہاتھ رکھتے وقت بائیں گھٹنے پر وہ اسی طرح رکھنا بھی جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ اس کو پورے گھٹنے کو اسی طرح پکڑ کے رکھیں، تو یہ دونوں طریقے جائز ہیں۔ بہرحال یہ ضمنی طور پر بات تھی، باقی باتیں تو آپ نے حدیث میں سن لی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔